السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گلگت بلتستان. ہم ڈفرینٹ ٹاک شوز میں موسٹ انٹلیکچوئل پرسنالٹیز کو ہم مدعو کرتے ہیں، جس میں ہم سماج کو درپیش مختلف ایشوز پر ہم بات کرتے ہیں. آج ہم نے ایک معزز مہمان گرامی کو ہم نے مدعو کیا ہے. پولیٹیکل سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، وائس آف استور کے اینکر پرسن ہیں، اور ناظم تعلیمات ہیں اقرا روزۃ الاتفاق کے. ماشاء اللہ بہت جانی پہچانی شخصیت ہیں. گلگت بلتستان کا ہر بچہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے وہ محمد ضیاء استوری کو سے واقف ہیں، جانتے ہیں. تو آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے، اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑے سا وقت ہمیں دیا ہے محمد ضیاء استوری صاحب نے. تو میں ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ضیاء استوری، ویلکم. وعلیکم السلام نور عالم بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اپنے چینل میں بولنے کا موقع فراہم کیا. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. جی محمد ضیاء استوری صاحب، آج ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے. ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے ہیں ان کی بنیادی تعلیم میں جو ضروری اقدامات ہیں اس پر ہم آپ کو مدعو کیا ہے کہ آپ اس پر بات کیجیے، اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. اب یہ بتائیے، میں آپ سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جو اسکول بھیجنے سے قبل والدین کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ آپ ہمارے اس سوال کا جواب دیجیے گا. جی ضیاء بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور عالم بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اپنے چینل میں بلایا اور ایک امپورٹنٹ موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں منتخب کیا. یقیناً میں آپ کے اور ہمارے ویورز اور ہمارے سننے والے دیکھنے والے تمام سامعین کو اپنی طرف سے السلام علیکم کہتا ہوں. جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے تو لازمی طور پر سب سے پہلے بچوں کو جو سکھایا جاتا ہے وہ گھر ہے، اور سب سے جی پہلا مدرسہ ہی بچوں کا گھر ہی ہے. تو اکثر ہمارے والدین کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو 3 سال کے اندر اندر اسکول بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے جی میں جی اس بات ضرور کو ضرور. تھوڑا سی وضاحت سے بیان کرنا چاہتا ہوں جی کہ خیر خیر. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارا مستقبل کے نوجوان نہیں نکل رہے ہیں، اس کی بنیادی وجوہات بھی انہی باتوں میں سے ہے کہ والدین ان کی وہ تربیت نہیں کر پاتے ہیں جس کو ان کی ضرورت ہے، جس کے وہ حقدار ہیں. والدین ایک کمائی کا ذریعہ بن گئے ہیں. وہ صرف کمانا تو جانتے ہیں، کھلانا تو جانتے ہیں، پلانا تو جانتے ہیں، لیکن ان کی تربیت اور ان کو اخلاق، ان کو جینے، ظاہر بات ہے انہوں نے جینا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، قوم کا یہ ایک معمار ہیں. ان کو سب سے پہلی تربیت گاہ والدین سے ہی سیکھنی ہوتی ہے، اور والدین ہی ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے والدین سوشل ہو گئے ہیں. سب سے پہلے والد کی تو اپنی ایک الگ ذمہ داری ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا کر دیا کہ والدہ کو بھی اس ذمہ داری کے اندر شامل کر دیا. اب بچے کو دینے کے لیے ان کے پاس ٹائم تو ہوتا ہی نہیں ہے. والد صبح 8 بجے اس کو اپنا آفس چلا جاتا ہے، اور والدہ والد سے پہلے ہی چلے جاتی ہے بچے کو آیا یا ماسی کے حوالے کر کے. اب اچھا 3 سال کے اندر بچے کو داخل کرانا ہوتا ہے اسکول کے اندر. چونکہ 3 سال کا یہ ٹائم اس لیے رکھتے ہیں کہ اس وقت بچہ تھوڑا سا بول لیتا ہے، تھوڑا سا کھیل لیتا ہے. تو حالانکہ یہ 3 سال کے اندر بچے کو داخل نہیں کرانا چاہیے. 3 سال کے اندر تو بچے کو سینے سے لگانے کا وقت ہوتا ہے. والدین کیا کرتے ہیں، اس کو اٹھا کے اسکول میں بھیج دیتے ہیں. میں خود جس ایک بڑے ادارے میں ہوتا ہوں تو والدین آتے ہیں، کہتے ہیں قاری صاحب اس بچے کو چلو تھوڑا سا ABC سیکھ لے گا، رکھ لے. میں کہتا ہوں بھائی کم از کم 5 سال کی عمر میں بچے کو لے آؤ، 2 سال بچے کو کھیلنے کا ٹائم دو، بچہ کھیلے، آپ سے سیکھے کچھ. سب سے پہلے والدین کا کام ہے کہ سکھائیں اپنے بچے کو، اپنے قریب رکھیں. والدین کیا کرتے ہیں، والدین کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. میں معذرت کے ساتھ اپنے سننے والے جو ناظرین کرام ہیں ان کو میری تھوڑی باتیں تلخ بھی لگیں گی. میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو خود ٹائم دیں. سب سے پہلے خود ٹائم دیں. آپ تب بچوں کو ایک اچھا انسان بنائیں گے جب آپ خود ٹائم دیں گے. اچھا انسان بنانے کے لیے والدین کو بچوں کو ٹائم دینا لازمی ہے. والدین ٹائم نہیں دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ سوشل ہو گیا جی. کمائی بہت زیادہ کرنی ہے. اب بھائی کمائی بھی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ انہی بچوں کے لیے کر رہے ہیں. انہی کو کھلانے کے لیے آپ تو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن ان کو اچھا انسان بنانے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے.
यहाँ बुनियादी 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को कम उम्र में दाखिला नहीं कराएँ। कम उम्र में बच्चा एक ज़िद्दी बन जाता है, क्योंकि वो 3 साल के अंदर स्कूल वाले क्या करते हैं, ज़ाहिर बात है बच्चों को तो सँभालना है, वो अक्सर स्कूल वाले 3 साल बच्चों को लेते हैं खिलौनों की तरफ। वो उनके पास एक पूरा चार्ट होता है, तो उसमें बच्चे खेलते रहते हैं, वो 2-3 घंटे उनका खेलना ही होता है, वो ए से खेलते हैं, बी से खेलते हैं, सी से खेलते हैं। उनकी तालीम शुरू होती है 4.5 साल के बाद ही, तो आप अपने बच्चे को दाखिल भी 4.5 साल के बाद ही कराएँ। जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या सिखाना चाहिए, पहले सबसे पहले आप ये सिखाएँ कि भाई बड़ों का अदब किस तरह किया जाता है। आप स्कूल जाएँ तो अपने असातिज़ा से गुफ्तगू कैसी करनी चाहिए। आप ये सिखाएँ कि दूसरे बच्चे के साथ आप बैठें तो किस अंदाज़ में बैठें, दूसरे बच्चों से कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, दूसरे बच्चों को तंग नहीं करना चाहिए, शरारत नहीं करनी चाहिए। इतना बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस हो कि वो बोल सके कि मिस मुझे पानी चाहिए, मिस मुझे पेंसिल चाहिए। इतना बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस हो, और ये कॉन्फिडेंस पैदा करना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, ना कि स्कूल वालों की। बच्चे को उठा के स्कूल में बिठाना, और फिर बच्चा यहाँ से बच्चा ज़िद्दी बन जाता है। आप 3 साल के अंदर बच्चे को स्कूल में दाखिल कर देते हैं, बच्चा जो भी सीख रहा होता है स्कूल से सीख रहा होता है, वालिदैन की तरफ से कुछ नहीं सीख रहा होता है। वो आगे जाके वो बच्चा ज़िद्दी बन जाता है, और इस ज़िद्दी बनने में वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार होता है, ना कि उनकी वो तरबियत कर रहे होते हैं। वो बच्चा जहाँ ज़िद्दी बन रहा है वालिदैन की वजह से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे को कम अज़ कम आप 4.5 साल की उम्र में आप दाखिल कराएँ। इस स्टेज पे आपका बच्चा कुछ बोल भी सकता है, और आपकी बात को भी समझेगा, आपके असातिज़ा की बात को भी समझेगा, और वो स्कूल में जाके जो उसका एक सीखने का तरीका होगा वो भी वो सीख लेगा। दूसरी बात, अब बच्चा स्कूल से तो घर आता है, घर आने के बाद बच्चे ने बोल दिया पापा ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट, बी फॉर बैट, तो वालिदैन समझ गए माशाल्लाह हमारा बच्चा तो बहुत पढ़ लिया है। वालिदैन को ये पता नहीं होता कि असल चीज़ क्या है, असल चीज़ बी फॉर बैट है, लेकिन बी फॉर बैट से पहले है अलिफ से अल्लाह भी है, बे से बिस्मिल्लाह भी है। ये वो चीज़ें हैं कि अगर आप इस तरह बच्चे की तरबियत करेंगे ना, ए फॉर एप्पल से पहले बच्चे को सिखाएँ बेटा अलिफ फॉर अल्लाह, बी फॉर बिस्मिल्लाह, तो आपकी वो एक इस्लामी तरबियत भी होती है। वो बच्चा जहाँ आपका इखलाकी और आला इक़्तिदार का बच्चा बनता है, वहाँ आपका एक इंसान भी बन जाता है। पहले आप इंसान तो बनाएँ बच्चे को, वो एक इंसान भी बन जाता है। तो ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि बच्चे को अपने करीब रखें। अच्छा, एक और यहाँ एक और बात, थोड़ा-सा टाइम दे, एक और बात का इज़ाफ़ा करता हूँ। वालिदैन क्या करते हैं, बच्चों को बच्चे जब तंग करते हैं, वालिदैन से कोई सवाल पूछे, ज़ाहिर बात है छोटे बच्चे सवालात बहुत पूछते हैं। पापा ये क्या है, मम्मा ये क्या है, पापा ये क्या करना है? तो उस वक़्त बच्चों को वालिदैन टैबलेट हाथ में दे देते हैं, मोबाइल हाथ में दे देते हैं। बेटा ये अपनी पसंद की गेम खेल लो, डाउनलोड कर लो। अब बच्चा वालिदैन से दूर हो गया, 3 साल की उम्र में स्कूल में दाखिल कर दिया, यहाँ से दूर हो गया। अब घर में आता है तो मम्मा पापा के पास भी टाइम नहीं है, और बच्चे के पास तो माशाल्लाह टैबलेट आ गया। तो यहाँ से वो वालिदैन की मोहब्बत को नहीं सीख पाता, और वो वहाँ से बच्चा ज़िद्दी बन जाता है। तो मैं अपने वालिदैन से जो गुज़ारिश करूँगा कि वो ये करूँगा कि कम अज़ कम आप 4 साल की उम्र में बच्चों को दाखिल कराएँ। और दूसरी बात, आप अपने बच्चे को खुद टाइम दें। आप आया और मासी के ऊपर मत छोड़ें, टैबलेट और मोबाइल के ऊपर मत छोड़ें, आप अपने बच्चे को खुद टाइम दें। सही है। अच्छा, मोहम्मद ज़िया अस्तोरी साहब, क्योंकि आप बहुत बड़े तालीमी इदारे के मोहतमिम हैं, आप बेहतर जानते हैं कि बच्चों को किस तरह पढ़ाते हैं, किस तरह डील किया जाता है, और उनकी खेल की इम्पोर्टेंस के हवाले से भी आप बेहतरीन एक जानते हैं और एक मुंतज़िम हैं। तो इसलिए हमने दावत दी है कि आप बेहतर गाइड कर सकते हैं हमारे नाज़रीन को। आप ये बताइए कि जो खेल है, खेल की कितनी इम्पोर्टेंस है? यानी कि वालिदैन बच्चों की खेलों में हौसला अफ़ज़ाई भी करना चाहे, या खुद भी खेल के लिए थोड़ा-सा बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। तो आप इस बात पर ज़रा रोशनी डालिए। जी, ज़िया साहब। देखो नूर आलम भाई, बदकिस्मती से मैंने
پہلے ہی آپ کے سوال کے جواب میں یہ بات میں نے وضاحت سے کر دی کہ والدین اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، جس کی وجہ سے بچے کی نشو و نما صحیح نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچے کی صحیح نشو و نما کے لیے ان کی صحت کا خیال کریں، اور صحت کے لیے لازمی ہے کہ ہم بچے کو روزانہ کی بنیاد پر اس کو کھیلنے کا ٹائم دیں، بلکہ ہم خود ان کے ساتھ کھیلیں، تھوڑا ٹائم نکالیں، خود ان کے ساتھ کھیلیں۔ دیکھیں ہم سارا کچھ اسکول پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کل کیا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج کل کیا ہے، بہت سارے نجی اسکول کھل گئے ہیں۔ سرکاری اسکولوں پر تو والدین کا بھروسہ نہیں ہے، یا ہمارے سرکاری جو نظام ایک ایسا، حالانکہ بہت اچھا ہونا چاہیے، لیکن ایک ایسا بیڈ لک، ایک ایسا نظام بنا ہوا کہ والدین مطمئن نہیں ہوتے، اور والدین اکثر کیا کرتے ہیں کہ نجی اسکولوں کی طرف باری فیسیں بھر کر نجی اسکولوں کی طرف جاتے ہیں، اور نجی اسکولوں میں بھی وہی حال ہے کہ اکثر میں اگر 75% کہہ دوں تو کوئی بیجا نہیں ہوگا کہ وہاں بچوں کو کھیلنے کے لیے ہے ٹائم ہی نہیں ہے، وہاں کھیلنے کے لیے پیریڈ ہی نہیں ہے، وہاں بچوں کو کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میسر نہیں ہے۔ جب آپ کے اسکول کے اندر بچوں کو کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میسر نہیں ہے، ان کو ذہنی طور پر جو ایک ان کی ذہنی طور پر جو ان کی ایک صحت ہوتی ہے، ذہنی طور پر جو وہ فریش ہوتے ہیں، وہ وہاں ماحول میسر نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے پڑھائی پہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو والدین کو چاہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ خود بھی کھیلیں، اور ایک ایسا اسکول منتخب کریں جہاں بچوں کو کم از کم آدھا پونے گھنٹہ ورزش یا کھیل کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ لازمی نہیں کہ آپ کوئی کھیل کو آپ چوائس نہیں کر سکتے، آپ اپنے بچے کے اندر دیں کہ کیا کانفیڈنس ہے بچے کے اندر، فٹ بال کی طرف جا سکتا ہے، ہاکی کی طرف جا سکتا ہے، کرکٹ کی طرف جا سکتا ہے، والی بال کی طرف جا سکتا ہے، یا کوئی بھی کھیل ہو، لازمی نہیں وہ صحت کے لیے تو بہترین تو فٹ بال ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر بچے کے ٹیلنٹ کے اندر دیکھیں آپ کا بچہ کیا کھیل کھیل سکتا ہے، تو اسی حساب سے آپ خود بھی کھیلیں، اور ایک ایسا اسکول منتخب کریں جہاں بچوں کو صحت اور ذہنی طور پر تفریح کا موقع بھی اسکول والے کیا کرتے ہیں کہ اسکول والے اپنا پیریڈ رکھ لیتے ہیں، اگر وہ آدھا پونے گھنٹے کا پیریڈ ہوتا بھی ہے تو ہفتے میں 1 یا 2 دن بھی بڑی مشکل سے دیتے ہوں گے، ورنہ میرا خیال نہیں کہ اسکول والے کھیلنے کے لیے ٹائم دیتے ہوں گے۔ اچھا، ہاں، یہ ذمہ داری بھی والدین کو ادا کرنی ہے۔ صحیح ہے۔ جی اچھا جی ضیاء صاحب، آپ یہ بتائیے کہ کیونکہ آپ ناظم تعلیمات ہیں روزۃ الاطفال کے، آپ بہت سارے بچوں کو ڈیلی بیس پہ ڈیل کرتے ہیں، تو آپ بہترین جو والدین ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ بہترین ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ سیلف ڈیفenس کی کتنی امپورٹنس ہے، ان کی وہ ہراسمنٹ سے بچنے کے لیے بچوں کو کیسی والدین بتائیں ابتدائی چیزیں کہ گڈ ٹچ ہے، بیڈ ٹچ ہے، اس کے بارے میں بھی تو آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیے۔ یہ ہمارا آخری سوال آپ سے، جی آپ بتائیے۔ آپ کے جواب کی طرف سے جواب پر آنے کی طرف سے پہلے میں ایک اور بات کی وضاحت کروں، کیونکہ یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ بچے ہمارے قوم کے مستقبل ہیں، اور انہی سے قومیں بنتی ہیں، سنورتی ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں پہ توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے والدین کیا کرتے ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے والدین کیا کرتے ہیں، گھر میں 2 بچے ہیں، ایک لاتا ہے 90 نمبر، ایک لاتا ہے 80 نمبر، اب وہ جو 80 نمبر بچے لے کے آتا ہے اس پر ایک ٹارچز کیا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے یہ نمبر کیوں کم لایا، آپ نے یہ نمبر کیوں کم لایا، اور آپ نے ایسا کیوں کیا، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی واقعات بھی ہمارے علم میں آئے کہ کم نمبر لانے کی وجہ سے بچے نے خودکشی کر لیا، اور والدین کی طرف سے ذہنی دباؤ تھا۔ والدین ان کے اوپر ایک ٹارچر کرتے ہیں کہ آپ کم نمبر کیوں لائیں، نہیں، آپ بچے کی حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ پاک نے دماغ اور اللہ پاک نے جو ذہن دیا وہ ایک جیسے نہیں دیا۔ دنیا میں جتنے بھی قابل لوگ ہیں، جتنے بھی بڑے سائنسدان گزرے ہیں، جتنے بھی بڑے لوگوں نے انقلاب لایا ہے، انہوں نے پوری زندگی میں 100% نمبر نہیں لیے، یا ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جنہوں نے بہت زیادہ اپنی تعلیمی قابلیت کے اندر وہ مشہور معروف ہوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے کم نمبر لانے والا بھی آپ کو انقلاب لا سکتا ہے، لیکن بچے کو یہاں ہمارا معاشرہ خراب کر دیتا ہے کہ بیٹا آپ کے 10 نمبر کم ہے، آپ کے 15 نمبر کم ہے، آپ کے 5 نمبر کم ہے، آپ کے 6 نمبر کم ہے، آپ نے اس سے کم نمبر کیوں لیا، آپ نے اس سے زیادہ لینا تھا۔ وہ بچہ ایک ذہنی طور پر جو اپنی ایک صلاحیت ہے بجائے اٹھنے کے، وہ وہاں دب جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ آگے نہیں چل سکتا۔ میں اپنی ایک مثال دے رہا ہوں، اپنی اگر 2 منٹ آپ کے پاس ٹائم ہو تو
میں اپنی ایک مثال دے رہا ہوں. میں نے اپنے دونوں بچوں کو حفظ کے لیے بٹھایا تھا کہ بیٹا حفظ کرو. بڑے بچے اور چھوٹے بچے کے درمیان یہ ہوا کہ دونوں کے ایک ساتھ بٹھایا تھا, لیکن ہوا یہ کہ 2-3 مہینے کے اندر ایک 4 سپارے کر گیا اور ایک 2 سپارے کر گیا. تو میں نے دوسرے بڑے بیٹے سے پوچھا, بیٹا آپ نے 2 سپارے کیوں کیا؟ وہ تو 4 سپارے کر گیا اور آپ نے 2 سپارے کیا. اس نے کہا ابو جی مجھے سبق یاد نہیں ہوتا ہے, ابو جی مجھے سبق یاد نہیں ہوتا ہے. تو میں نے کہا اچھا بیٹا ایسے کرو, چلو آپ اس طرف آ جاؤ, آپ اسکول کی لائن پہ آ جاؤ. الحمدللہ وہ انہوں نے مجھے اتنا اچھا رزلٹ اسکول میں دیا, اتنا اچھا رزلٹ دیا کہ آج میں ان سے بڑا خوش ہوں. تو آپ زبردستی نہیں کریں بچوں کو پر, آپ زبردستی کبھی نہیں کریں, نہیں آپ نے یہ کرنا ہی ہے بھائی. اگر وہ اکثر ہمارے بچے یہیں سے بھاگ جاتے ہیں کہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے ہیں, کہ یہیں سے بھاگ جاتے ہیں کہ والدین کو زبردستی کریں, زبردستی نہیں کریں. آپ اپنے بچے کے اندر ٹیلنٹ دیکھیں. اب آتا ہوں میں آپ کے جواب کی طرف. دیکھیں یہ والدین کا فرض ہے کہ جب آپ بچے کو اسکول میں داخل کراتے ہیں, اس کے بعد اسکول میں بھیجتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ یہ کہیں کہ بیٹا یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. آپ سب سے پہلے اپنے بچے کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھائیں, ان کو کہانیاں سنائیں, ان کو اگزامپل دیں, ان کو مثالیں دیں. تو یہاں سے والدین سے بچہ سیکھے گا. سیکھنے کے بعد جب وہ اسکول میں کوئی غلط چیز دیکھتا ہے, باہر معاشرے میں غلط چیز دیکھتا ہے, تو وہ آ کے آپ کو بتائے گا. جب آپ متشدد ہوں گے, آپ بچے کے قریب نہیں ہوں گے, تو بچہ آپ کو بتا ہی نہیں سکے گا. جب بچہ آپ کو بتا نہیں سکے گا تو مجھے یہ بتائیں کہ بچہ ظاہر بات ہے خود بخود ایک ایسی جگہ ٹچ ہو جائے گا جہاں نہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں نہ معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے. یہیں سے ہمارے بچے بگڑتے ہیں اور یہیں سے ہمارے بچے سنورتے ہیں. میں والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کو خود ٹائم دیں. یہ ٹیبلیٹ, یہ آپ جو موبائل کے پیچھے بچوں کو لگایا ہوا, یہ آیا اور ماسی کے بچوں کو اپنے حوالے کیا ہوا ہے. خدا را اپنے بچوں کو خود ٹائم دیں. میں ان کی مایوں سے اپیل کروں گا کہ خدا را اپنے بچوں کو خود ٹائم دیں. پہلا کلمہ کم از کم خود سکھائیں, دوسرا کلمہ کم از کم خود سکھائیں, کسی کی طرف نہ دیکھیں. آپ نماز خود سکھائیں, کم از کم آپ اس کو بنیادی وہ چیزیں بتائیں کہ آپ کا بچہ کم از کم بڑا ہو کر یہ کہے کہ کم از کم مجھے اپنے والدین پہ فخر ہے. تو یہ وہ تمام بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ خراب بھی ہوتا ہے اور معاشرے کو بنانے میں والدین کا کردار بھی ہوتا ہے. ضرور بڑی نوازش سے ضیاء بھائی آپ نے اپنا قیمتی ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں کسی موضوع کو لے کے ہم آپ کو مدعو کریں گے, تو ہمیں اجازت دیجیے گا. نور عالم بھائی, میں آپ کا بہت بہت ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کا. ماشاءاللہ آپ نے ایک ایسا بہترین پلیٹ فارم مہیا کیا کہ یہاں دوسروں کو بھی اپنے بولنے کا موقع فراہم کیا, اور استور کے مسائل بھی, اور آج گلگت بلتستان کے مسائل پر بھی آپ ڈسکس کرتے رہتے ہیں. تو میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بہت بڑا کام کیا. یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا کام ہے, یہ چھوٹا نہیں ہے, یہ اللہ پاک قبول فرمائے, یہ بہت بڑا کام ہے. استور کے مسائل کو اجاگر کرنا اور دیگر ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے جو علاقہ ہے ان کے اندر جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنا, یہ ایک ٹاپک ہے بچوں کے حوالے سے. لیکن میں نے آپ کے دیگر شوز بھی دیکھے ہیں استور کے علاقے سے, تعمیر ترقی کے حوالے سے آپ کے جو شوز ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے پروگرامات ہیں. تو میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اچھا پروگرام ترتیب دیا. اور میں سننے والے ناظرین کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ بھائی نور عالم کے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہوئے ان کے پروگرامات کو پروموٹ کریں, ان کے پروگرامات دیکھیں, اور ان کو آپ ساتھ دیں, ان کے ساتھ دیں, تاکہ جو ان کی جو کہیں کمی کوتاہیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں, اور کہیں بھی ان کی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. نور عالم بھائی ایک بار میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں, آپ نے موقع فراہم کیا. جزاک اللہ, شکریہ. شکریہ. بس یہ تھے محمد ضیاء استوری صاحب, جو اس بچوں کی ٹریننگ کے حوالے سے ایک اچھا پروگرام لے کے ہمارے ساتھ موجود ہے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پھر کسی پروگرام, پھر کسی اسپیشل کیسے کو لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم.